فنا اندر فنا عین فنائیست، بقا اندر بقا عین بقائیست، کہ فنا سے مراد خود کو یہاں کسی چیز میں گم کر دینا نہیں ہے، یعنی کہ اپنے ہونے کا ایک اس بات بھی رہے نفی کے ساتھ، اللہ کا اس بات رہے، اس کی ذات کا اس بات رہے اپنی نفی کے ساتھ۔ تو فنا سے مراد ایسا کوئی تصور نہیں ہے جس سے یہ شبہ لاحق ہو کہ خالق اور مخلوق کے درمیان جو ایک تعلق ہے وہ اٹھ گیا ہے یا وہ ختم ہو کے رہ گیا ہے۔ خود کے وہ تمام اوصاف جن سے معاشرے کو نقصان پہنچ رہا ہے اس کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کا مظہر بن جانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم جس فصل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں یہ در بیان فنا و بقا پر ہے، اور حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں فنا اور بقا کے حقیقت کو طور پر جو اس کو بیان کیا ہے، اور صوفیاء کے ہاں یہ ایک بنیادی اصطلاح کے طور پر اس کا ذکر ملتا ہے، اور نہایات میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اس چیز کو بہت زیادہ صوفیاء کے ہاں بار بار اس کا ذکر ملتا ہے، تو ایک سالک کے لیے اس کو جاننا بہت ضروری ہے کہ فنا اور بقا سے کیا مراد ہے۔ ہمارے یہاں مختلف مکاتب فکر ہیں صوفیاء کے اندر ہی، اور مختلف دبستان فکر ہیں، تو کچھ کا یہاں موقف فنا و بقا کو لے کر اور ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے، وہ آگے اس کا کہیں بیان آیا تو اس کا تفصیلی ذکر کریں گے۔ لیکن آج جو ہے وہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، تو ان کا جو تصور ہے، ان کا جو بیان ہے فنا اور بقا کے حوالے سے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آج۔ تو فرماتے ہیں فنا اندر فنا عین فنائیست، بقا اندر بقا عین بقائیست۔ تو انسان کے اندر جو اس کے اوصاف رکھ دیے گئے ہیں وہ اوصاف دو طرح کے ہیں، ایک اچھی خصلتیں ہیں، ایک بری خصلتیں ہیں، ایک اچھے اوصاف ہیں اور کچھ برے اوصاف ہیں اس کے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ فنا کو اختیار کرتے ہوئے، فنا کا سفر کرتے ہوئے، یعنی کہ اپنے برے اعمال کو چھوڑتے ہوئے، برے اوصاف کو چھوڑتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ کے حضور اور قریب ہوتا جائے۔ تو اس چیز کو بھی سمجھیں کہ فنا سے مراد خود کو یہاں کسی چیز میں گم کر دینا نہیں ہے، یعنی کہ اپنے ہونے کا ایک اس بات بھی رہے نفی کے ساتھ، اور اللہ کا اس بات رہے، اس کی ذات کا اس بات رہے اپنی نفی کے ساتھ۔
اپنی نفی سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ میں اپنا انسان ہونا جو ہے وہ ختم کر دوں، یا اپنے عبد ہونے کا جو ایک وصف ہے، جو ایک صفت ہے، وہ گم کر دوں۔ ہمارے یہاں اکثر جہلا کے ہاں یہ چیز پائی گئی کہ انہوں نے فنا کے باب میں آ کر فنا کے جو ایک تصور تھا اس کو یہ سمجھ لیا کہ اس سے مراد اپنے انسان ہونے کا جو ایک تصور ہے اس کو بھی گم کر دینا ہے، اور ایک حلول کا جو تصور تھا اس کو اختیار کر لیا، یا تجسیم کا جو ایک تصور تھا اس کو اختیار کر لیا۔ تو فنا سے مراد ایسا کوئی تصور نہیں ہے جس سے یہ شبہ لاحق ہو کہ خالق اور مخلوق کے درمیان جو ایک تعلق ہے وہ اٹھ گیا ہے یا وہ ختم ہو کے رہ گیا ہے۔ ایک سالک اپنی انتہا میں بھی وہ اپنے عبد ہونے کا جو ایک اس کے ساتھ وصف ہے وہ قائم رہے گا، وہ کہیں پر بھی ختم نہیں ہوگا۔ بس اس میں یہ ہے کہ اس راستے پر رہتے ہوئے یہ جو مبتدی ہے، یہ جو متوسط ہے، یا وہ جو منتہی ہے، وہ اپنے اوصاف کو چھوڑتے ہوئے، یعنی کہ وہ وصف جو کہ اس کے معاشرے کے لیے، اس کے ارد گرد کے ماحول کے لیے جو مثبت نہیں ہے، جو وہاں ان کے لیے مضر ہے، یعنی کہ اس کے خود کے لیے بھی وہ نقصان دہ ہے، اس کے ماحول کے لیے بھی وہ نقصان دہ ہے، اور دین کے ساتھ تعلق میں بھی رہتے ہوئے وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو ہر اس وصف کو چھوڑنا ہے جو میرے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، میرے ماحول یعنی میری جو ارد گرد کا معاشرہ ہے اس کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، میرے گھر بار اور خاندان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، اور یہ جو اس کائنات کے ساتھ تعلق ہے یا خدا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے اس کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہر اس چیز کو میں نے اچھے طریقے سے بجا لانا ہے جو کہ اس ماحول، میری فطرت، میرے معاشرے کے لیے بھی مثبت ہے اور میرے دین کے لیے بھی وہ بہترین ہے۔ یعنی کہ خود کے وہ تمام اوصاف جن سے معاشرے کو نقصان پہنچ رہا ہے اس کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کا مظہر بن جانا، یعنی کہ وہ رحمان ہے تو اب اس کی صفت رحمان کا جو فیض ہے وہ میرے اندر یوں اترے کہ اب اس کی تمام مخلوقات کے ساتھ میں اچھے تعلق میں رہوں، اچھی نسبت میں رہوں۔ رحیم ہے تو اب اس کے دوستوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اب ان کے ساتھ اچھے تعلق میں رہوں، اب اس کی صفت رحیمیت کا یہ فیض یہ مجھ تک آنا چاہیے کہ جیسے وہاں وہ اپنی رحیم ہونے کے ناطے سے اپنے بندوں کو ہی نوازتا ہے، ان کے ساتھ ہی نسبت میں رہتا ہے، ان کے اوپر ہی رحم کرتا ہے، ایسے ہی اس صفت کا فیض مجھ میں یہ ہونا چاہیے کہ میں بھی اب اس کے بندوں کے ساتھ، اس کی مخلوق کے ساتھ اچھے تعلق میں رہوں۔ اگر کہیں معاملہ درگزر کا آ رہا ہے تو وہاں درگزر سے کام لوں، اگر کہیں پر ایثار کا موقع مل رہا ہے تو وہ میں ایثار اور قربانی سے دریغ نہ کروں۔ یعنی کہ انسان جو ہے وہ اپنے تمام اخلاق کو اس کی صفات کے ساتھ جوڑتا چلا جائے اور اس میں خود کو تعمیر کرتا چلا جائے۔ تو جتنی بھی اس کی صفات میں خود کو ڈالتا چلا جاؤں گا تو یہ عمل کرنا فنا ہے، اور اس صفات پر مستقل عمل پیرا ہو جانا اور ان صفات کا میرے اندر سے ظاہر ہونا وہ بقا ہے۔ تو فرماتے ہیں فنا اندر فنا عین فنائست، بقا اندر بقا عین بقائست۔ جب میں اس کی صفات کا مظہر بنتا چلا جاؤں گا تو یہ میری بقا کا سفر ہے۔ یہاں اب
میں اپنی نفی کر رہا ہوں اس کا اثبات کر رہا ہوں۔ تو لا کے ساتھ اپنی نفی ہے، الا اللہ کے ساتھ اس کا اثبات ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے، اگر گردی تو در توحید فانی، بحق یابی بقائے زندگانی۔ تو اگر تو اس کی توحید کا اثبات کرتا رہے گا اپنے اندر سے، یہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، وہی واحد ہے، وہی موجود ہے، وہی مشہود ہے، تو یہ اس کی توحید کا اثبات ہے، اور اس میں میں اپنے ہونے کو کم کرتا چلا جاؤں گا۔ یعنی کہ یہاں مخلوق میں رہتے ہوئے جو بھی نسبتیں ہیں وہاں اپنے ہونے کو کم ظاہر کروں گا، اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کا عشق، اس کا ذکر و فکر وہ مجھ سے زیادہ ظاہر ہوگا۔ تو اپنے کسی عمل کو وہاں ظاہر نہیں کروں گا، اپنے جتنے بھی اعمال ہیں ان کی نسبت وہ خدا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہوگی، وہاں میں نہیں ہوں، وہاں وہی وہ ہے۔ تو یہ توحید ہے کہ اس اللہ ایک ہے، تمہارے تمام علم میں، تمہارے تمام عمل میں، تمہارے تمام اخلاص میں اللہ کی توحید کا اثبات بہت ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں کر پائیں گے تو وہ پھر توحید جو ہے وہ خالص نہیں ہوگی، میں اپنی طلب میں مخلص نہیں۔ تو یہ توحید ہے کہ یہاں خود کو اس طریقے سے جو ہے وہ فنا کیا جائے گا۔ تو اب کیا ہے، بحق یا بھی بقائے زندگانی، تو پھر حق تعالیٰ کی طرف سے تو ایک بقا جو ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائے گی، تمہیں ایک ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ حاصل ہو جائے گی، ایک مانوی زندگی جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ تو ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں زندہ رہو گے۔ بظاہر تو ایک انسان ہے، اس نے موت اختیار کرنی ہے، لیکن وہ جو ایک زندگی ہے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہنے کی، لوگوں کے ذہنوں میں زندہ رہنے کی، وہاں تمہیں جو ہے وہ ہمیشگی حاصل ہو جائے گی جب تک کہ یہ دنیا کا نظام باقی ہے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ یہ فنا اختیار کرتے ہوئے اس کی ایک سطح اور بھی ہے، وہ کیا ہے، فنا ترک ہوارا نام کرتن، بقا جملہ صفات شرا شمردن، کہ جو فنا ہے، ایک فنا جو تمہاری جبلی سطح پر پہلے تمہیں اختیار کرنی پڑے گی، کہ اپنی تمام خواہشات کو چھوڑ دو، اپنی ہوا و ہوس کو چھوڑ دو، وہ چیزیں جو تمہیں حق تعالی سے جدا کر رہی ہیں، وہ چیزیں جو اس کا غیر ہیں، وہ تمام نسبتیں جو تمہیں اس سے دور لے کر جا رہی ہیں۔ تو فرماتے ہیں اپنی ان تمام خواہشات کو چھوڑ دو جو تمہیں حق تعالی سے دور کر رہی ہیں۔ تو بقا جملہ صفاتش راش مردن، تو اب جب یہاں اس طریقے سے فنا اختیار کر لو گے، اپنی غلط خواہشات کو چھوڑ کر، اپنی غلط آرزوؤں اور تمناؤں کو چھوڑ کر، تو اب کیا ہے کہ اب اس کی جب صفات کا اظہار ہوگا، اس کی صفات کا فیض تم تک پہنچے گا، تو ان کو گنتے چلے جاؤ کہ تم نے کس کس صفت میں فنا اختیار کر لی، اپنی صفتوں کو چھوڑتے ہوئے، اور ان کی کن صفات کو اختیار کرتے ہوئے بقا حاصل کر لی۔ تو آگے فرماتے ہیں نباشد موت ہرگز انبیاء را، تو انبیاء کو موت نہیں آتی، یعنی کہ ایک ظاہری وصال تو انہوں نے اختیار کیا ہے، ایک وہ طبی جو موت ہے وہ تو سب کو آئے گی، لیکن جو اللہ پاک نے لوگوں کے دلوں میں اور ان ادیان کے ذریعے سے جو ان کا فیض ہم تک پہنچایا ہے یا اپنی معرفت ہم تک پہنچائی ہے، وہ ہمیشہ رہے گی۔
نہ ہر یک اصفیاء و اتقیاء رہا، اور نہ ہی ان سے جو فیض لینے والے تھے، وہ جو ان سے فیض یافتہ تھے، وہ جو ان کے علم کے علمدار تھے، وہ جو ان کے علم کے وارث تھے، ان کو بھی موت نہیں ہے۔ وہ جنہوں نے یہاں اپنے آپ کو خالص کر لیا اللہ کی محبت کے لیے، اور ان کی طرف سے ملنے والے علم کو ایک ذمہ داری کے طور پر آگے پہنچایا، اور متقی ہوتے ہوئے یعنی کہ خوف اور ڈر کے ساتھ اور انتہائی ذمہ داری کے ساتھ اس پیغام کو آگے پہنچایا۔ تو فرماتے ہیں نہ ہی انبیاء کو وہ مانوی موت آئے گی، نہ ہی ان سے فیض یافتہ جڑے ہوئے لوگوں کو، اصفیاء و اتقیاء کو موت آئے گی۔ تو آگے فرماتے ہیں زداری تابداری نقل باشد، تو فرماتے ہیں ان کا ظاہری وصال کر جانا ایسے ہے جیسے ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوئی، یعنی کہ عالم ناسوت سے عالم ارواح میں چلے جانا۔ ز شکل کار دنیا ازل باشد، اور ان کی مانوی موت کیا ہے، یعنی وہ یہ ہے کہ دنیا کے کاموں کو چھوڑ دینا، وہاں اس سے الگ ہو جانا، اپنی تمام خواہشات کو چھوڑ دینا، اپنے تمام ان مطالبوں کو چھوڑ دینا جو کہ انہیں مادیت کی طرف لے کر جا رہے ہیں، جو کہ انہیں دنیا کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب چوں او باتس تو ہم باش با او، دل خود راز دونش پاک میں شو، تو اب جب وہ تمہارے ساتھ ہے اس طریقے سے، جب تم نے اپنے آپ کو فنا کر کے اس کی صفات کے ساتھ تعلق میں رہتے ہوئے، نسبت میں رہتے ہوئے، تخلق بالخلق با اخلاق اللہ جو تھا اس درجے تک چلے گئے، اپنی صفات کو فنا کے درجے میں رکھ دیا اور اس کی صفات کے ساتھ خود کو بقا کے درجے تک لے گئے، تو اب وہ تو تمہارے ساتھ ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید کی جو معرفت ہے وہ وہاں تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ اب جب تم اس کے ساتھ ہو تو وہ یقیناً پہلے سے ہی تمہارے ساتھ ہے، تو اب کیا ہے، دل خود راز دونش پاک میں شو، تو اب اپنے دل کو اس کے تمام ان غیروں سے پاک کر لو، اور اس کی محبت اور اس کی معرفت، اس کا عشق، اس کی حقیقت، اس کے ساتھ جڑ جاؤ۔ تو جب یہ چیزیں تم میں مکمل ہو جائیں گی تو تم ایک انسان کامل و اکمل بن جاؤ گے، وہاں تم اس معاشرے کے لیے بھی ایک فرد، اچھے فرد کے طور پر ابھر کے سامنے آؤ گے، اس کائنات اور اس کائنات سے جڑی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے لیے ایک بہترین فرد، ایک بہترین آدمی، ایک بہترین شخص کے طور پر ظاہر ہو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضرت شمس تبریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ملنے والے ان تمام فیوز و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان چیزوں کو اپنے چاہنے والوں میں، اپنے ارد گرد کے ماحول میں بھی اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔